بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مسلم کالج کے پروگرام ایجوکیشنل ٹولز اینڈ ٹپس کے ساتھ میں ہوں انیس راؤ، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں، نو ڈاؤٹ ایک ایسا نام کہ جب ہم بات کریں اسٹوڈنٹس کے اندر فیوریٹزم کی کہ ٹیچر فیوریٹ کون سا ہے، جب ہم بات کریں کہ ایسا ٹیچر کہ جو اسٹوڈنٹس کو کتابوں سے نکال کے ریئل لائف میں لے آتا ہو، ایک ایسا ٹیچر کہ جو اسٹوڈنٹس کے اندر وہ جوش اور جذبہ بھر دے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے اپنے سارے کام چھوڑ کے اور بعض اوقات تو سارے سبجیکٹ چھوڑ کے ایک ہی سبجیکٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں گزشتہ 16 سال سے شعبہ تدریس سے منسلک سر مدثر ملک صاحب. شعبہ فزکس سے ان کا تعلق ہے اور فزکس کو یہ ایسے انداز سے پڑھاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو لگتا یہی ہے کہ آنے والے آئنسٹائن، آنے والے کہہ لیں کہ عبدالسلام، آنے والا عبد القدیر خان وہی ہیں. یہ نہ صرف کلاس کے اندر انہیں فزکس کے مشکل کنسیپٹ کو آسان فہم انداز سے سمجھاتے ہیں، بلکہ طلباء کے اندر یہ سوچ، یہ جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں کہ وہ خود بھی تحقیق کو، وہ خود بھی جستجو کے ساتھ اپنے اس سبجیکٹ کو بہتر سے بہتر کر سکے. ہم نے بارہا دیکھا کہ انہوں نے فزکس کو اس انداز سے چلایا کہ طلباء جو ہیں وہ روزمرہ جو لائف ہے اس کے اندر بھی جو فزکس کے رولز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں جہاں پر فزکس اپلائی ہو رہی ہوتی ہے، ان طلباء کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پر کیسے ہمارا سبجیکٹ ہماری زندگی کو آسان بنا رہا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بے شمار یہ گزشتہ 16 سالوں کے اندر بے شمار طلباء اور طالبات نے نہ صرف میڈیکل بلکہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر بھی اپنا میرٹ بنایا. بہت سے طلباء و طالبات نے سر سے صاحب علم حاصل کرنے کے بعد نہ صرف پاکستان کی یونیورسٹیز میں بلکہ ملٹی نیشنل یونیورسٹیز کے اندر، پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے بھی اندر اپنی کہہ لو کہ صلاحیتوں کو منوایا ہے. آئیے آج ہم جانتے ہیں ایسی شخصیت سے کہ کیا راز ہے، کیسے وہ اس مشکل ترین سبجیکٹ کو اتنے آسان اور اتنے انٹرسٹنگ انداز سے پڑھاتے ہیں کہ طلباء جو ہے جو ایک لیکچر بھی لے لیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ فزکس کے اگر 426 لیکچر ہیں تو 426واں لیکچر بھی اسی شخصیت سے لینا ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر مدثر ملک صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. راؤ صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مسلم کے پلیٹ فارم سے کچھ بول سکوں. آج میں اور آپ دونوں مسلم کالج کا حصہ ہیں. الحمدللہ. میں اس قابل نہیں تھے، اتنے الفاظ آپ نے میرے لیے بول دیے. چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی ہیں جو ہم کلاس میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں. تھینک یو سر. اچھا ملک صاحب، بہت سی چیزیں ہیں پوچھنے والی اور نو ڈاؤٹ چیزیں چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ تدریسی سفر ہے یہ شروع کب ہوا اور کیسے، کن حالات میں آپ بائی چوائس آئے، بائی شوق آئے تھے اس فیلڈ میں؟ تو اسٹارٹ کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. راؤ صاحب، بائی برتھ میں ٹیچر نہیں تھا. پوری فیملی جو ہے اس کا تعلق بزنس کے ساتھ تھا. اور فرسٹ جب میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کے ساتھ کی اور پری میڈیکل کے بعد فوراً میں نے ایک کیٹیگری کا کورس کیا، ڈسپینسنگ کا کیا. ایک ہاسپٹل میں میری جاب ہو گئی، ملتان نشتر ہاسپٹل میں میری جاب ہوئی. تو کچھ ٹائم بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں خود کو وہاں پہ مس فٹ سمجھ رہا تھا. بی ایس سی ساتھ ساتھ میری چل رہی تھی. ایم ایس سی کیمسٹری میں داخلہ لینا چاہتا تھا لیکن نام نہیں آیا، نام فزکس میں آیا. پارٹ سیکنڈ کے پیپر میں نے فزکس کے دیے تھے اور ایسے ایک دن اخبار پڑھ رہا تھا تو مسلم کالج کی طرف سے کچھ ٹیچرز ریکوائرڈ تھے. میں مسلم کالج آیا، ڈاکٹر سلیم تونسوی صاحب سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں. میرے ایک دوست ہیں بستی ملوک میں، ان کا ایک کالج ہے، حفیظ گجر صاحب. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں ایک فزکس کا ٹیچر چاہیے، تو میں نے آپ کو وہاں ریفر کرتا ہوں، آپ وہاں جا کے میرا نام لیجئے گا. اب میں زندگی میں فرسٹ ٹائم بستی ملوک جا رہا تھا اور پہنچا، حفیظ گجر صاحب سے جا کے ملا، سلیم صاحب کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے موسٹ ویلکم کیا. 24 ڈیز میں نے وہاں پہ پڑھایا. وہ ڈیلی آنا جانا میں بہت زیادہ تنگ تھا. میں دوبارہ سلیم صاحب کے پاس آیا. میں نے کہا سر آپ نے مجھے وہاں بھیجا اور ایسا ہے کہ میں تھک گیا ہوں. سلیم صاحب نے مجھے مارکنگ پہ اپنے پاس رکھ لیا. بس پھر 1-2 سال مسلم اپنے ساتھ لے کے چلتا رہا، مارکنگ کرتا رہا. پرویز صادق صاحب، شاہد انجم صاحب سٹی کالج میں، اسحاق صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں فزکس والے، جنہیں میں ایک طرح سے اپنا فزکس کا گرو مانتا ہوں.
جن 4 لوگوں سے میں نے فزکس سیکھی ہے یہ وہ 4 بڑے نام ہیں. تو بس یہ سفر ایسے شروع ہوا اور میں ٹیچنگ میں آ گیا اور اب آپ کے سامنے ہے سب. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر پہلے دن ہی اٹھے. اور اچھا ملتان اور بستی ملوک تقریباً یہ 30 to 40 منٹس کا ٹریولنگ ڈیلی بیس پہ تقریباً اس سے زیادہ ہی ہوگا. اس سے بھی زیادہ؟ اس سے زیادہ تھا. تو نو ڈاؤٹ کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کوئی بھی کام شروع کرنا کہ سٹارٹ میں اچھا خاصا وہ ہوتا. اس دوران کچھ ٹائم تو میں ٹیچنگ سے ہٹنا بھی چاہ رہا تھا کہ میں بزنس کی طرف آ جاؤں, یہ ٹریولنگ نہیں ہوتی. بس بائی چانس ہی دوبارہ مسلم میں آیا اور ایک سفر شروع ہوا. جی ناظرین, دیکھا آپ نے کہ نو ڈاؤٹ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہمیں کسی ایسی جگہ لے جاتی ہے کہ جہاں ہم جانا نہیں چاہ رہے ہوتے یا جہاں کے لیے ہم بنے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ جو ہے کام جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ وہ کام ہوتے ہیں جو ہم اچھا کر سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی کے حوالے سے ہم لوگ زور دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہماری ایکچوئل پرسنالٹی کیا ہے, کون سا کام ہے جو ہم اچھا کر سکتے ہیں. اچھا ملک صاحب, 16 سال بہت ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے کہ جو آپ مارننگ ایوننگ اکیڈمیز کالجز پڑھاتے رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ آپ کی نظر میں اچھا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ہوتا کون ہے, یا اس کی کیا کوالٹیز ہیں جو آپ نے اب تک خود آبزرو کی یا اپنے اساتذہ سے سیکھی, ان کے بارے میں تھوڑی سی رہا. میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جن 3 اساتذہ کا میں نے ذکر بھی کیا, میں ان کے سبجیکٹ سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا. جب آپ ایک ایسے ٹیچر سے کوئی کوسچن کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ایتھینٹک لاجک دے رہا ہے جو آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے, سب سے پہلے تو ایک اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جسے اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہو. آپ بچے کو صحیح نالج جب ڈیلیور کریں گے تو بچہ آپ کا فین بن جائے گا, پھر وہ آپ کے ہر ایکٹ کو فالو کرے گا, آپ اس کے آئیڈیل بن جائیں گے. لیکن بچے کا آئیڈیل بننے کے لیے سب سے پہلے آپ اسے جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس سبجیکٹ پہ آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے. صحیح. ایک اچھے ٹیچر کی سب سے بڑی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ آپ کلاس میں ہیں, بچہ آپ کو ہی سن رہا ہے, اسے انتظار ہے کہ فلاں سبجیکٹ کا لیکچر شروع ہونے والا ہے, اور اگر بچہ لیکچر کا انتظار کر رہا ہے تو اٹ مینز آپ اس کے فیوریٹ ٹیچر تو ہیں. نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے کہ جب اسٹوڈنٹ انتظار کرنے لگ جائے نا. اچھا یہ ہوتا کب ہے, ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر سلیم توسنی صاحب, وہ بڑی کمال ایک بات اکثر کہتے ہیں کہ جو ٹیچر ہوتا ہے نا اسے کلیئر ہوتا ہے کہ یار اس کا یہ جواب ہے. اگر کوئی ٹیچر یہ بولے نا اس کا بیٹا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے, تو اٹس مین کہ ٹیچر خود اپنی تیاری کر کے نہیں آیا ہوا, وہ تھوڑا خود کنفیوز ہے. تو جب ہم خود کنفیوز ہوں گے تو ہم کسی کو پراپر گائیڈ نہیں کر سکتے. ابھی یہ بات کی کہ اگر آپ نے ٹیچر سے کوسچن پٹ کیا ہے, اس نے آپ کو پہلے لمحے میں ایک ایتھینٹک لاجک دے دیا ہے, اٹ مین اسے وہ کوسچن کلیئر ہے, وہ اگلی آپشن کریٹ بھی نہیں کر رہا, یہ بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ملک صاحب, آپ نشتر کی جو جاب تھی وہاں ساتھ ہی بی ایس سی کنٹینیو تھی, پھر ٹیچنگ میں بھی آگے, تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا ایجوکیشن کیریئر بھی کنٹینیو رکھا. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح آپ اس کو مینیج کرتے رہے اور نیکسٹ جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیسے کی اور کہاں تک. سول لائن کالج میں میرا بی ایس سی میں ایڈمیشن ہوا تھا, اور والد صاحب کی جو کہ وہاں پہ جاب تھی, تو کبھی جاتا تھا کبھی نہیں جاتا تھا, کبھی نائٹ شفٹ میں جاب کر لیتا تھا. تو بس وہ ٹائم گزرتا گیا, بی ایس سی ہو گئی. جب ایم ایس سی میں داخلہ ہوا تب مجھے جاب چھوڑنی پڑی, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی وہ پوری ایک جاب ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے پھر مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی, پھر میں نے ایم ایس سی کو کنٹینیو کیا. ٹھیک. تو پھر جو مسلم کا سفر ہے وہ آفٹر ایم ایس سی آپ نے جی اسٹارٹ ہوا, کہ وہ پہلے جو بستی ملوک والے 24 دن اور اس کے بعد ساتھ وہ 24 ڈیز جو بستی ملوک والے ہیں, فورٹ کیڈٹ کالج تھا آئی تھنک سو وہ, اور اس کے بعد بھی 6 ماہ جو مسلم کے فرسٹ تھے اس میں ابھی میرا رزلٹ نہیں آیا تھا ایم ایس سی کا. وہ رزلٹ میرا مسلم میں ہوتے ہوئے ہی آیا. یعنی کہ یہ بھی ہے کہ جب ہم ایسی فیلڈ میں آتے ہیں کہ جو ہماری نیچر سے بلونگ کر رہی ہوتی ہے, ہماری پرسنالٹی سے اٹیچ کر رہی ہوتی ہے, تو پھر ہمیں ڈگری یا رزلٹ کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی. ہم اگر کرنا چاہیں تو کام بغیر ڈگری کے بھی کر سکتے ہیں. اور اب نو ڈاؤٹ پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ ہمیں اسکل فل ہونا چاہیے, ڈگری فل نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جب میں مسلم میں آیا نا, ایم ایس سی کا رزلٹ میرا آ گیا,
यहाँ मैंने जो मेरे सीनियर्स थे जो फिज़िक्स पढ़ा रहे थे और मैं उनसे सीख रहा था, इस दौरान मेरा एडमिशन इस्लामाबाद में हुआ एमफिल में। यहाँ पे मैं नईम साहब को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। मैं 3 साल एमफिल के लिए इस्लामाबाद चला गया और इसमें मुझे मुस्लिम ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ से जो मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है वो ये है कि हमारा कॉलेज भी ये चाहता था कि हमारे टीचर अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, बाहर जाएं, सीख के आएँ। जब आपका इदारा आपके साथ खड़ा होता है आपको इम्प्रूव करने में, तो ये ज़्यादा सीखने का मज़ा आता है। सही। तो ये नो डाउट कि मुस्लिम का जो सफ़र है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टाफ को भी इतना अपडेट करवाता रहता है जहाँ तक पॉसिबल होते हैं, कि ताकि जो यही टीचर्स हैं यही इन्हीं स्टूडेंट्स को चला के और इन्हीं से रिज़ल्ट जनरेट करेंगे, इन्हीं को अपडेट करेंगे। और इसी के ज़रिए से ना सिर्फ ये है कि टीचर्स का अपना फ़ायदा हो रहा होता है, बल्कि साथ साथ कम्युनिटी का भी फ़ायदा हो रहा होता है। यहीं से डॉक्टर्स बनते हैं, यहीं से इंजीनियर्स बनते हैं, यहीं से ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ऐसा है कि शायद ही कोई ऐसा शोबा होगा कि जिसके अंदर मुस्लिम के जो स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्मेंस ना कर रहे हों। अच्छा मलिक साहब, ये ज़रा बताएंगे कि जो बच्चे जो थे कि मेरिट बनाते हैं, बड़ा टफ होता है मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाना, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर की, तो ऐसी क्या चीज़ होती है कि हम जब देखते हैं कि एक सबसे ज़्यादा तादाद जो होती है मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाने की वो मुस्लिम कॉलेज की और आप लोगों के स्टूडेंट्स की होती है, इसका क्या राज है, क्या थोड़ा वो तो ज़रा बताएं। राव साहब, मैंने उन बच्चों का एडमिशन होते देखा है जो जैसे मैट्रिक करते हैं ना जी, उसके बाद जैसे वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं, वेरी फर्स्ट डे से वो डिवोशन के साथ काम करते हैं। सही। वो पहले दिन से ही उतनी लगन से काम कर रहे होते हैं जितनी लगन से कुछ बच्चे पेपरों के करीब जाके काम करते हैं। वो बच्चा पहले ही दिन से उतना ही वर्क कर रहा होता है। आप उसे एक लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, नेक्स्ट डे वो आपको उस लेक्चर से बहुत कुछ ढूंढ के दिखाता है कि सर ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये भी तो हो सकता है। इट मीन्स आपने बच्चे को लेक्चर डिलीवर किया, उसने घर जाकर उस लेक्चर को दोबारा खुद समझा है, वो चीज़ें जनरेट करके आया है। जिन बच्चों के मैंने एडमिशन होते हुए देखे हैं, ये वही बच्चे हैं जो वेरी फर्स्ट डे से ही अपना कोई भी टाइम ज़ाया नहीं करते। नो डाउट ऐसा ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम जो ग्रुप है इसे कॉलेज का दर्जा मिला था 2004 में जी। 2004 से लेके अब तक यानी कि 2024 तक के रिजल्ट अनाउंस हुए, और शायद ही कोई ऐसा ईयर होगा बीच में कि जब बोर्ड ने पोजीशन अनाउंस की और मुस्लिम के बच्चे स्टेज पे नहीं गए। और ये इसी डेविएशन का, ये कह लें कि इसी जुस्तजू का और इसी लगन का नतीजा है कि ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स हमारे, बल्कि हमारा स्टाफ जो है इस तरह क्लास के अंदर इन्वॉल्व होता है कि जब भी पोजीशन की, जब भी कामयाबी की बात होती है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है, तो टॉप द लिस्ट जो है वो मुस्लिम ग्रुप के स्टूडेंट्स जो मौजूद होते हैं। अच्छा मलिक साहब, एक जी मुझे बात याद आई, आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में और मेडिकल में, और मैंने कहा कि वो बच्चे हैं जो वेरी फर्स्ट डे से ही काम कर रहे होते हैं। बच्चा है जिसने मुस्लिम से पोजीशन भी ली थी, जुनेद अकबर जी जी, आपको याद होगा, किंग एडवर्ड में आपको कंप्लीट करने वाला है। मैं क्लास पढ़ा के से निकला ना क्लास से एक दफ़ा, तो कुछ बच्चे मेरे साथ भी थे, तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया, सर फलां चीज़ जो है वो ये कैसे है। अच्छा, मैं अभी आंसर करने वाला था, जुनेद भी पीछे था ना, उसने फ़ौरन ना आंसर किया, और अब मैं उसे देख रहा हूँ कि यार आपको ये बात याद थी? उन्होंने कहा सर ये फलां पेज पे लिखी हुई है। लिटरली उस बच्चे को पेज नंबर भी याद था, और उसने मुल्तान बोर्ड में पोजीशन भी ली। और यही है कि किंग एडवर्ड में मेरिट सिक्योर जी, मेरिट। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि किंग एडवर्ड में मेरिट जो सबसे टफ काम होता है जी। एक तो मेडिकल की जो स्टडी है वो बड़ी टफ और सबसे डिफिकल्ट हो जाती है, और उसके अंदर फिर किंग एडवर्ड में जाने वाले वो वाकई शाहकार होते हैं, वो उन्हीं में से एक स्टूडेंट था। अच्छा मलिक साहब, फिजिक्स को कैसे आप यानी कि दिलचस्प बना लेते हैं? किस तरीके से उसको कि स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ भी आ रहे होते हैं, तहकीक की तरफ भी जा रहे होते हैं, ऐसे क्या आप कह लेंगे टेक्निक अपनाते हैं? राव साहब, मैं ये समझता हूँ जो टीचर फिजिक्स को बोरिंग करता है ना, वो क्रिमिनल है। अच्छा, यकीन माने वो क्रिमिनल है। फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसकी एग्जांपल आपको डेली लाइफ से नहीं मिलेगी। आप एक नेचुरल साइंस पढ़ा रहे हैं, और वो साइंस जो बच्चा घर से लेकर कॉलेज तक आते हुए भी यूज कर रहा है। सही। फिर जब आप उसे डेली लाइफ से उन चीजों से एग्जांपल देंगे जो वो खुद यूज कर रहा है, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग
آسان ہو جاتی ہے. فزکس کو بورنگ کرنا یقین مانے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. چلیں, یعنی کہ آپ ریئل لائف کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا اپنا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ملک صاحب, اپنے یعنی کہ تدریس کا جو کوئی ایسا دلچسپ واقعہ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں, جو کبھی بھولتا نہیں ہے آپ کو؟ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, اسٹوڈنٹس کے بھی ہوتے ہیں تو ٹیچرس کے بھی ہوتے ہیں ایسے واقعات. راؤ صاحب واقعات تو بہت سارے ہیں. جی. جس واقعے نے مجھے واقعی ایک پراپر ٹیچر بنایا ہے نا, کہ مجھے اس ڈپارٹمنٹ سے محبت ہوئی ہے. میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی, چھوٹا بیٹا میرا جب بیمار ہوا تو میں اسے نا نشتر ہاسپٹل ملتان نا لے کے گیا. اب جب میں راستے میں جا رہا ہوں تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے آگے کیا کرنا ہے, کیا ہونے والا ہے, کس سے ملنا ہے. تو میں نے نا سوشل میڈیا پہ نا ایک پوسٹ اپڈیٹ کی کہ میرے وہ اسٹوڈنٹس جو اس ٹائم نشتر میں ہیں تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں. بہت سے بچوں کی کالز آئیں. میرے نشتر پہنچنے تک بہت سارے اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ آن جاب تھے نا, وہ پہلے سے اکٹھے تھے وہاں پہ نا. تو میں اندر گیا, بیٹے کو جناب وہ دکھایا, چیک کروایا. مجھے آدھا پونا گھنٹہ لگا ہوگا. 2 اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے, تو نے کہا سر آپ نا اس کو یہاں چھوڑ دیں, یہاں ہم ہیں, آپ دوبارہ کالج جائیں اور ہم جیسے اور ڈاکٹرز لے کے آئیں. واہ, کیا یہ رسپانسبلٹی ہماری ہے. آپ نے ہمیں ڈاکٹر بنا دیا ہے, آپ کا بیٹا اب ہمارے پاس ہے, سر آپ کالج جائیں, یہ ٹینشن اب آپ چھوڑ دیں. آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ اس وقت میں اپنی فیلنگز آپ کو بیان بھی نہیں کر پاؤں گا. بالکل ایسا ہی. حقیقت ہے کہ ٹیچرز کا جو سب سے بڑا یا قیمتی جو سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو کے فیصلے بولتے ہیں, اسی طرح ٹیچرز کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شاہکار ہوتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہی اس کی پہچان بنتے ہیں, وہی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یا کہہ لو کہ جو ٹیچرز کی ٹوٹل کیپٹل جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اچھے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا جو کہہ لیں کہ جو میرٹ بن چکا ہوتا ہے یا جو فیلڈز میں جا رہے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہی ہمارا اصل سرمایہ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے انٹرویو کے نئے فیز کی طرف چلتے ہیں.